اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مومنین کرام، آج کی ہماری ویڈیو وضو کے متعلق ہے کہ کیا وضو جو ہے وہ غیر محرم کے سامنے کیا جا سکتا ہے، یا پھر کیا عورت اور مرد کے وضو میں کوئی فرق ہے، عورت کا وضو کس طرح ہے، مرد کا وضو کس طرح ہے۔ تو مومنین کرام، سب سے پہلے تو وضو ایک ایسی عبادت ہے کہ جب پروردگار نے قرآن میں نماز کا حکم دیا تو کہا کہ پہلے وضو کرو، اس کے بعد قیام کرو، نماز پڑھو۔ تو مومنین کرام، جب تک وضو درست نہیں ہوگا تب تک نماز درست نہیں ہوگی۔ اب وضو کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ چند چیزیں جو ہیں وہ مستحب ہیں اور چند چیزیں جو ہیں وہ واجب ہیں۔ مستحبات میں سے پہلے ہم بیان کرتے ہیں کہ مستحب کیا ہے، کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ مستحب ہے۔ مسواک کرنا یہ بھی مستحب ہے، لیکن ثواب بہت زیادہ ہے، اجر بہت زیادہ ہے۔ پانچویں امام سے روایت ہے کہ مسواک کر کے نماز پڑھنا 2 رکعت اور 70 رکعت نماز بغیر مسواک کے پڑھنا، تو یہ 2 رکعت اس سے افضل ہوگی۔ تو مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اسے یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے ترک کر دیں، چھوڑ دیں، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اپنے ہاتھوں کو آگے یہاں تک دھونا یہ بھی مستحب ہے۔ 3 دفعہ کلی کرنا یہ بھی کیا ہے، مستحب ہے۔ اور 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی کیا ہے، مستحب ہے۔ اور مختلف اعضاء پر، چہرے پر، ہاتھوں پر مختلف دعاؤں کا پڑھنا یہ بھی کیا ہے، مستحب ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں واجبات کی طرف۔ وضو میں واجبات کون سے ہیں، ان کی ڈیٹیل۔ نیت، اب نیت میں پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ شامل ہو جائیں تو پھر وضو باطل ہو جائے گا، وضو درست نہیں ہوگا۔ نیت کو مراد پہلے بھی بیان کیا تھا کہ نیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ زبان سے اظہار کرنا کہ میں وضو کر رہا ہوں قربت اللہ، کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، آپ کا ارادہ کر لینا یہی نیت ہے اور یہی کافی ہے۔ آپ اٹھے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور آپ نے ارادہ کر لیا وضو کا، تو یہ کافی ہے، ضروری نہیں ہے زبان سے اظہار کیا جائے۔ اچھا، نیت میں پھر جو غلطیاں ہیں، اگر وہ ان غلطیوں میں سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر وضو باطل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے نیت میں کیا غلطی ہے کہ ریاکاری۔ اگر ریاکاری نیت میں آ جائے کہ میں نے کسی کو دکھانے کے لیے وضو کر رہا ہوں، تو پھر کیا ہے، آپ کا وضو درست نہیں ہوگا۔ اگر جسم کے اعضاء کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے آپ نے وضو کی نیت کی ہے کہ وضو کر رہا ہوں، میرے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، تو یا اسی طرح میرا منہ جو ہے وہ دھل جائے گا، اگر یہ نیت کی ہے تو پھر وہ درست نہیں ہوگا، آپ کا وضو باطل ہوگا۔ اس کے بعد ہے چہرے کا دھونا۔ اب چہرے کا دھونا کہاں سے کہاں تک ہے، جہاں سے بال اگ رہے ہیں یہاں سے لے کر تھوڑی تک، اور چوڑائی میں یہ انگوٹھے سے لے کر درمیانی انگلی تک چوڑائی ہے، تو اس کا دھونا ضروری ہے، واجب ہے۔ اب چہرہ دھونے میں بھی چند غلطیاں ہیں، اگر وہ کی جائیں گی تو پھر وضو باطل ہو جائے گا۔ ان غلطیوں کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر اس مقدار میں یہ جو چہرہ ہے اس میں کوئی جگہ اگر خالی رہ گئی ہے تو تب بھی وضو درست نہیں ہے، کیونکہ اس کا مکمل دھونا کیا ہے، ضروری ہے۔ ابھی جس کی داڑھی اتنی گھنی ہے کہ اس میں جلد نظر نہیں آ رہی، تو اس کا داڑھی کے اندر جلد تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی داڑھی پتلی ہے، کم مقدار میں ہے کہ وہاں پر جلد نظر آ رہی ہے، تو وہاں پر پانی پہنچانا چاہیے۔ تو اس چہرے کو اب یہاں سے اگر یہاں سے کوئی چیز رہ گئی، یہ پہلی غلطی تھی، تو پھر اس کا وضو درست نہیں ہے۔ دوسرا، اگر آدھی پیشانی سے شروع کیا جائے پانی، یعنی پانی لیا اور یہاں سے، یہ پیشانی اوپر ہے لیکن یہاں سے اگر شروع کیا ہے وضو کرنا، تو اوپر جگہ یہ خالی اگر رہ گئی ہے تب بھی وضو اس کا درست نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر، اگر پانی لیا ہے اور اس طرح اوپر نیچے ہاتھ مارنا شروع کیا، تب بھی اس کا وضو درست نہیں ہوگا، کیونکہ اوپر سے نیچے کی طرف پانی ڈالنا ہے، نہ کہ نیچے سے اوپر کی طرف پانی ڈالنا ہے۔ تو ایسا بھی کرنے سے اس کا وضو درست نہیں ہوگا۔ یہاں پر عورتوں کے لیے، مومنات کے لیے ضروری یہ ہے کہ اکثر اوقات ناک میں کوئی زیور ڈالا ہوتا ہے، کوئی کیل وغیرہ ڈالی ہوتی ہے، تو جب چہرے پر پانی ڈالیں گی تو بہتر ہے کہ اسے اگر نکالنا ممکن نہیں ہے تو اسے باہر کی طرف کر کے پانی اس طرح ڈالیں کہ وہ ناک کے بیرونی حصے تک، اندرونی طور پر پہنچانا ضروری نہیں ہے لیکن بیرونی حصے تک پانی پہنچ جائے، یہ پہنچ جانا پانی کافی ہے۔ لیکن پانی اگر نہیں پہنچ رہا اس زیور کی وجہ سے، اس کیل کی وجہ سے، تو پھر آپ کا وضو درست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے ہاتھوں کا دھونا۔
ہاتھوں کو اب یہ کونی سے لے کر مکمل ہاتھ کو دھونا چاہیے. اس میں بھی ہاتھوں کو دھونے میں بھی چند غلطیاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے وضو باطل ہو جائے گا. ان غلطیوں کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں کہ اگر پانی کونی کے اوپر سے ڈالا ہے لیکن یہاں تک ڈالا ہے، یہ کلائی تک، اگر کلائی تک میں نے اس ہاتھ کو دھو ڈالا ہے اور دوسرے ہاتھ کو بھی اس طرح دھو ڈالا ہے تو یہ درست نہیں ہے طریقہ، کیونکہ یہ کونی سے لے کر مکمل ہاتھ یعنی انگلیوں کے سروں تک ہاتھوں کو دھونا تھا، تب جا کر وضو درست ہوگا. یہ پہلی غلطی ہے. دوسری غلطی یہ کہ جس طرح کہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انگوٹھی ہیں، میں وضو کر رہا ہوں اور میں نے ایسے پانی ڈال دیا، اب انگوٹھی کے نیچے سے پانی نہیں پہنچا جلد تک، جسم تک، تب میرا کیا ہے، وضو درست نہیں ہوگا. مجھے بہتر کیا ہے کہ میں انگوٹھی کو نکال لوں. اگر نکالنا ممکن نہیں ہے تو پھر جب میں وضو کر رہا ہوں تو یہاں پر پہنچوں تو اپنی انگوٹھیوں کو پھیر لوں تاکہ مکمل یہاں تک پانی پہنچ جائے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ایک اور غلطی کی جاتی ہے وضو کے دوران کہ پانی لیا اور پانی اس طرح اوپر سے نیچے ہاتھ مارنا شروع کر دیا. تو ایسا کرنے سے بھی وضو باطل ہو جائے گا. کیونکہ پانی اوپر سے نیچے کی طرف لے کر آنا ہے، نہ کہ نیچے سے اوپر کی طرف لے کر آنا ہے. اسی طریقے سے ہم دونوں ہاتھوں کو پہلے دائیں بازو کو دھو ڈالیں گے، کونی سے اوپر سے پانی ڈالنا ہے، پھر مکمل یہاں تک، اور پھر دائیں بازو سے بائیں بازو کو اچھی طرح دھو. اس کے بعد یہ مکمل ہو گیا حصہ. اب یہاں پر عورتوں کے لیے کیا ہے، یہاں پر جو ہم نے کہا تھا کہ ویڈیو کی ابتدا میں کہ عورت اور مرد کے وضو میں ڈفرینٹ کیا ہے، تو اس کو ہم آگے جا کر بیان کریں گے. اس کے بعد ہے مسح کرنا. مسح کرنا، اب وضو ہاتھ دھو ڈالے ہیں، چہرہ دھو ڈالے، اس کے بعد مسح کرنا ہے. تو مسح کرنے میں ایک انگلی کی لمبائی تک مسح کرنا ہے اور سر کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو جو ہاتھ کی تری کو وہاں تک پہنچنے نہ دے. تو اب ہم نے مسح کیا، اتنی لمبائی تک مسح کر لیا، اور پاؤں کا مسح بھی انگلیوں کے سروں سے لے کر جوڑ تک یا ابری ہوئی جگہ جو ہے وہاں تک مسح کریں گے عورت و مرد، تو اس کا وضو درست ہو جائے گا. یہاں پر ہم نے پہلے سوال کیے تھے کہ کیا غیر محرم کے سامنے وضو کیا جا سکتا ہے، یا اگر کوئی وضو کر رہا ہے تو اسے غیر محرم نے دیکھا تو کیا اس کا وضو باطل ہو جائے گا؟ نہیں، اگر غیر محرم نے دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے تو اس کا وضو باطل نہیں ہے، لیکن اگر وہ نگاہ حرام پڑی ہے تو وہ گناہ گار ضرور ہے، لیکن اس کا وضو کیا ہے، وہ درست ہے. اس کے بعد تھا کیا عورت اور مرد کی وضو میں ڈفرینٹ کیا؟ ویسے کوئی اتنی خاص ڈفرینٹ نہیں ہے، لیکن یہی ہے کہ جب مرد اپنے بازو کو دھوئے گا تو وہ باہر سے پانی ڈالنا اس کے لیے مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن جب عورت پانی ڈالے گی تو وہ اندر سے شروع کرے گی. مومنین کرام، امید ہے آپ کو کافی حد تک سمجھ آئے گی، اور اگر کوئی سوال آپ کا ہو تو آپ ہمیں کومنٹس میں آگاہ کر سکتے ہیں. خداوند کریم ہمیں حقیقی معنی میں منتظر امام زمانہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.